نبیوں میں جیسے افضل و اعلیٰ ہے مصطفیٰ، شہروں میں بادشاہ ہے مدینہ حضور کا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مسجد کے ناظرین، سلسلہ مدینہ پاک کے 100 نام لے کر ایک بار پھر حاضر ہیں۔ اللہ پاک کے آخری نبی رسول ہاشمی مکی مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے روز جمعہ مجھ پر 200 بار درود پاک پڑھا، اللہ پاک اس کے 200 سال کے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مدینہ منورہ، روضہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ وہ مقام ہے کہ جہاں جانے کے لیے ہر انسان ہی تڑپتا ہے، ہر انسان ہی آرزو رکھتا ہے، اور نہ صرف انسان بلکہ فرشتے بھی یہ تمنا رکھتے ہیں، اور نہ صرف فرشتے بلکہ فرشتوں کے سردار بھی یعنی حضرت جبریل امی علیہ السلام یہ بھی مدینہ منورہ بارگاہ رسالت میں حاضری کی بہت زیادہ رغبت رکھا کرتے تھے۔ امام اہل سنت سید اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کیا خوب فرماتے ہیں، چمن طیبہ ہے وہ باغ کے مرغ سدرہ، برسوں چہکے ہیں جہاں بلبل شیدا ہو کر۔ اس شعر کا مطلب یہ ہے کہ مدینہ منورہ وہ باغ ہے کہ جہاں مرغ سدرہ یعنی سدرۃ المنتہا کا پرندہ جبریل امی علیہ السلام بلبل شیدا کی طرح برسوں چہکتے رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ حضرت جبریل امی علیہ السلام بارگاہ رسالت میں حاضری کا بہت شوق رکھتے تھے، اور ہمارے آقا علیہ السلام بھی ان کے آنے کی رغبت رکھا کرتے تھے۔ ارشاد فرمایا کہ اے جبریل، جتنا آپ میرے پاس آتے ہیں اس سے زیادہ آنے میں کیا رکاوٹ ہے؟ یعنی پیارے آقا علیہ السلام ان کی آمد کو پسند فرمایا کرتے تھے۔ سبحان اللہ۔ روایات کے مطابق حضرت جبریل امی علیہ السلام مختلف انبیاء کرام کی بارگاہ میں حاضر ہوتے رہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی خدمت میں 12 مرتبہ، حضرت نوح علیہ السلام کے پاس 50 مرتبہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس 42 مرتبہ، حضرت ادریس علیہ السلام اور حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس 4 مرتبہ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس 10 مرتبہ، حضرت ایوب علیہ السلام کے پاس 3 مرتبہ حاضر ہوئے، جبکہ ہمارے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں 24,000 مرتبہ حاضر ہوئے۔ 23 سال کے عرصے میں 24,000 مرتبہ حاضری۔ یہ حضرت جبریل امی علیہ السلام کی اس میں بارگاہ رسالت میں حاضری کا شوق اور رغبت ظاہر ہوتا ہے۔ تو حضرت جبریل امی علیہ السلام یہ بارگاہ رسالت میں دیگر انبیاء کی نسبت بہت زیادہ حاضری کا شرف پانے والے ہیں۔ اللہ کرے کہ ہم بھی بارگاہ رسالت میں حاضری کا شرف حاصل کریں، گنبد خضرا کی زیارت کریں، وہاں جا کر جنت کی کیاری میں نوافل پڑھنے کی سعادت حاصل کریں، منبر رسول کی زیارت کریں، مسجد نبوی شریف میں جو موجود محراب ہے اس کی زیارت کریں۔ اللہ پاک خیر سے وہ دن لائے اور ہماری حاضری کے بھی اسباب ہو جائیں۔ الحمدللہ اس سلسلے میں مدینہ منورہ کے مختلف نام اور معانی بیان کیے جا رہے ہیں۔ آئیے بڑھتے ہیں سوال و جواب کی جانب اور سنتے ہیں نگران پاکستان حاجی شاہد اتاری سلمہ الباری سے کہ آج مدینہ منورہ کے کون سے نام بیان ہوں گے، ان کے کیا معنی اور اس سے متعلق
روایات کون سی بیان ہونے جا رہی ہیں؟ جی سیدی، آج کون سا نام بیان ہوگا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں محدود سلسلے میں کتنے بیان ہو سکتے ہیں۔ بیت رسول سے آغاز کرتے ہیں۔ مکہ مکرمہ بیت اللہ ہے، اور مدینہ پاک بیت رسول ہے، اور حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ نام ظاہر کیا، اور اس کا تذکرہ قرآن کریم میں بھی موجود ہے۔ چنانچہ سورۃ الانفال کی آیت نمبر 5 کا جز ہے، کما اخرجک ربک من بیتک بالحق، جس طرح اے محبوب تمہیں تمہارے رب نے تمہارے گھر سے حق کے ساتھ برآمد کیا۔ تو گھر سے مراد یہاں علماء نے ہمیں سمجھایا مدینہ منورہ ہے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیت کہا، تو یہ بیت کیا ہے؟ بیت رسول، مدینہ پاک۔ تو مدینہ پاک کا ایک مبارک نام بیت رسول، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا، دنیا میں تشریف آوری ہوئی مکہ پاک میں 40 سال کی عمر میں آپ نے اعلاناً کہا کہ میں اللہ کا رسول ہوں، ورنہ آپ تو رسول اس وقت بھی تھے جب حضرت سیدنا آدم صفی اللہ علیہ نبی جنا علیہ الصلوۃ والسلام پانی اور مٹی کے درمیان تھے، ابھی آپ پیدا نہیں ہوئے تھے، اللہ نے آپ کو بنایا نہیں تھا، آپ کا پتلا نہیں بنایا گیا تھا، روح نہیں پھونکی گئی تھی اس سے پہلے۔ تو 40 سال کی عمر میں ہم پیارے نبی، آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان فرمایا، پھر 13 سال مکی زندگی رہی، نیکی کی دعوت کا سلسلہ ہوا، کفار کی طرف سے بہت آزمائشیں ہوئیں، اللہ تبارک و تعالی کے حکم سے ہجرت ہوئی، پھر آپ نے مدینہ اپنایا، 10 سال ظاہری حیات، اور اس کے بعد اب تک مدینہ پاک میں، اور آپ کی حیات و ممات تو سبحان اللہ، کوئی وہ تو اعلیٰ حضرت نے ہمیں سمجھا دیا، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے، آپ ہماری ظاہری آنکھوں سے چھپ گئے، مگر اللہ کی قسم آپ حیات ہیں، آپ حیات ہیں، آپ حیات ہیں۔ جیسے دنیاوی حیات ہوتی ہے، اسی طرح انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام ایک وعدہ پورا ہونے کے بعد حیات دنیاوی کی طرح موجود بے شک۔ دیکھیں شہیدوں کو کہا گیا کہ ان کو مردہ نہ کہو، نبیوں کی شان تو ارفع و اعلیٰ ہے، اور جو سید الانبیاء ان کی شان تو سب سے ارفع و اعلیٰ ہے، میں تو مالک ہی کہوں گا، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ وہ مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اتنی ارفع و اعلیٰ ہے۔ تو مدینہ پاک میں آپ آرام فرما ہیں، قیامت کے روز بھی مدینہ پاک سے آپ باہر تشریف لائیں گے، مدینہ پاک کی زمین ہوگی، پھر صدیق و عمر رضی اللہ عنہما یہ دائیں بائیں ہوں گے، اہل بقی پیچھے ہوں گے، پھر آپ اہل معلا مکے والوں کو ساتھ لیں گے اور میدان محشر میں آئیں گے، اور شاہ کہتے ہیں محشر ہے اگر محشر، کس بات کا ہم کو ڈر، ہم جن کے ثنا خواہ وہ بھی تو وہاں ہوں گے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے شہر مبارک مدینہ پاک کو بیت رسول بھی کہا جاتا ہے، ایک نام یہ بھی ہے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہجرت کے بعد آپ نے ظاہری حیات اور پھر ظاہری پردہ فرمانے کے بعد چونکہ وہیں قیام پذیر ہیں، جی، اور یہ نام قرآن پاک سے ثابت ہے۔ دیکھیں مکہ مکرمہ فتح ہوا، اور صحابہ جو انصاری ہیں ان کو تشویش بھی تھی، حضور اگر یہیں ٹھہر گئے تو، لیکن میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مدینے کو پسند فرمایا، اور آپ پھر مدینے واپس تشریف لائے، اور اس طرح کی روایت ہے، اور آپ کو تو سب معلوم ہے کہ آپ نے کہاں پردہ فرمانا ہے، کہاں مزار پر انوار ہوگا، سب معلوم تھا، اور صحابہ کی جو انصاری صحابہ تھی ان کی حوصلہ افزائی بھی فرمائے کہ میری حیات و ممات تمہارے ساتھ ہے، اس طرح کی روایات بھی ہیں۔ امیر اہل سنت نے بھی کچھ اس طرح کا لکھا ہے کہ اس میں وہ جو اشعار ہیں بیت رسول کے تعلق میٹھا سے، مدینہ مرحبا، میٹھا مدینہ مرحبا، میٹھا مدینہ مرحبا، میٹھا مدینہ مرحبا، میٹھا مدینہ مرحبا، ڈوبا رہتا ہے مدینہ روشنی میں ہر گھڑی،
شام ہو یا ہو سحر میٹھا مدینہ مرحبا میٹھا مدینہ مرحبا پیارا مدینہ مرحبا سوہنا مدینہ مرحبا پیارا مدینہ مرحبا جانتے ہو سبز گنبد کیوں ہنسی ہے اس قدر اس میں ہے آقا کا گھر میٹھا مدینہ مرحبا اس میں ہے آقا کا گھر میٹھا مدینہ مرحبا پیارا مدینہ مرحبا سوہنا مدینہ مرحبا اس لیے تو ہم کو پیارا ہے مدینہ رہتے ہیں اس میں شاہ بہروبر میٹھا مدینہ مرحبا میٹھا مدینہ مرحبا پیارا مدینہ مرحبا. مزید مدینہ منورہ کے نام بھی بیان ہو جائیں انشاءاللہ الرحمن. مدینہ پاک کے مبارک ناموں میں سے ایک نام ہے مدینہ الرسول. مدینہ ویسے تو شہر کو کہتے ہیں، لیکن جب بھی لفظ مدینہ کہتے ہیں تو اس سے مراد مدینہ النبی، مدینہ المنورہ، مدینہ الرسول ہی لیا جاتا ہے. مدینہ کو مدینہ کیوں کہتے ہیں؟ دیکھیں کہ اس کے جو معنی علماء نے بیان کیے ہیں. لفظ مدینہ یا تو مدن سے لیا گیا ہے، کسی جگہ ٹھہرنا، یا دان سے لیے گیا ہے جس کا معنی ہے اطاعت و فرما برداری. کیونکہ بادشاہ وہ شہروں میں رہا کرتے ہیں تاکہ سلطنت کا انتظام صحیح معنوں میں دیکھ سکیں، کیونکہ شہروں میں لوگوں کا آنا جانا زیادہ ہوتا ہے. تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دونوں جہاں کے بادشاہ ہیں اور آپ کی فرما برداری کی جاتی ہے اللہ کے حکم سے. تو مدینہ منورہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے شہر کے طور پر خاص ہے. خیر، مدینہ الرسول بھی مدینہ کے مبارک ناموں میں سے ایک نام ہے، اور لفظ مدینہ تو قرآن میں بھی ہم نے پہلے سلسلے میں عرض کیا تھا، یہاں تک کہ تورات شریف میں بھی ہے. تو مدینہ الرسول یہ مدینہ منورہ کا نام ہے، تو کیا صرف مدینہ بھی کہا جا سکتا ہے؟ کیوں نہیں کہا جا سکتا؟ دیکھیں اعلیٰ حضرت جیسے مفتی مجتہد آپ کو کہا گیا، مجتہد فی المسائل، اور اتنے بڑے عاشق رسول انہوں نے کہا ہے. وہ شعر آپ کا نا، لے رضا سب چلے مدینے کو میں نہ جاؤں، ارے خدا نہ کرے. نام مدینہ لے لیا چلنے لگی نسیم خلد، یعنی مدینے کا نام لیا جنت کی ہوا چلتی ہے. اور بھی اگلا مصرع ہے، سوزش غم کو ہم نے بھی کیسی ہوا بتائی سبحان اللہ. تو لفظ مدینہ صرف مدینہ پاک، مدینہ منورہ، مدینہ الرسول، مدینہ المنورہ ضرور کہیں، لیکن اگر کوئی صرف مدینہ بھی کہتا ہے تو اس میں بھی حرج نہیں ہے. بڑے بڑے اکابرین نے کہا بالکل کوئی حرج نہیں، اور بے ادبی بھی نہیں. قرآن پاک میں بھی صرف لفظ مدینہ ہی. اور کسی عاشق رسول کا بڑا پیارا شعر ہے، رحمت برس رہی ہے محمد کے شہر میں، رحمت برس رہی ہے محمد کے شہر میں، ہر شے پہ تازگی ہے محمد کے شہر میں، ہر شے پہ تازگی ہے محمد کے شہر میں. مدینہ منورہ یہ بیت رسول ہے بے شک، اور مدینہ الرسول بھی یہ مدینہ منورہ کا ایک نام ہے. جی. مزید مدینہ منورہ کے نام ارشاد. خیرہ و خیرہ، خیرہ اور
خیرہ. جی یہ مدینہ پاک کے نام ہے، معنی ہے بہتر، افضل، بھلائی. اور وجہ تسمیہ یہ نام کیوں ہے کہ میرے نبی کا شہر مدینہ منورہ، عاشقوں کی بستی، یہ دنیا و آخرت کی بھلائیوں کا جامع ہے، اس لیے اس کو خیرہ و خیرہ بھی کہا جاتا ہے. اور آپ کہیں گے کہ یہ کہاں لکھا ہے یہ، تو انشاءاللہ وہ بھی عرض کرتا ہوں. مسلم شریف کی حدیث پاک. اور پھر مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جو اس کی شرح کی وہ بھی پیش کرتا ہوں. حضرت سیدنا سفیان ابن ابی زہیر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو فرماتے سنا، یفتح الیمن فیاتی قوم یبصون فیتحملون باہلیہم ومن اطاعہم والمدینۃ خیر لہم لو کانوا یعلمون. ان قریب یمن فتح ہوگا. غیب کی خبریں دی جا رہی ہیں. کیا بات ہے میرے نبی کی، سبحان اللہ. تو ایک قوم دوڑتی ہوئی خوشی خوشی آئے گی، یہ بھی غیب کی خبر ہے، اور اپنے بال بچوں اور اپنے خدام کو وہاں لے جائے گی، یہ بھی غیب کی خبر ہے. حالانکہ اگر وہ سمجھتے تو مدینہ ان کے لیے بہتر تھا. یہ فضائل مدینہ کی بات ہے. والمدینۃ خیر لہم لو کانوا یعلمون، اگر وہ سمجھتے. وَيُفْتَحُ الشَّامُ فَيَأْتِي قَوْمٌ يَبُصُّونَ فَيَتَحَمَّلُونَ بِأَهْلِهِمْ وَمَنْ أَطَاعَهُمْ وَالْمَدِينَةُ خَيْرٌ لَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ. ان قریب شام فتح ہوگا، جس کو آج کل سیریا بھی کہتے ہیں. ایک قوم دوڑتی ہوئی خوشی خوشی آئے گی. غیب کی خبریں دی جا رہی ہیں، سبحان اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. اور اپنے بال بچوں اور خدام کو وہاں لے جائے گی. وَالْمَدِينَةُ خَيْرٌ لَهُمْ، اور مدینہ ان کے لیے بہتر ہے. لو کانوا یعلمون، اگر وہ جانتے، اگر وہ سمجھتے. وَيُفْتَحُ الْعِرَاقُ فَيَأْتِي قَوْمٌ يَبُصُّونَ فَيَتَحَمَّلُونَ بِأَهْلِهِمْ وَمَنْ أَطَاعَهُمْ وَالْمَدِينَةُ خَيْرٌ لَهُمْ لو كانوا يعلمون. ان قریب عراق فتح ہوگا، غیب کی خبر دی جا رہی ہے. تو ایک قوم دوڑتی ہوئی خوشی خوشی آئے گی. دیکھیں کیفیت بھی بتائی جا رہی ہے، کیسے آئیں گے اور کیا کریں گے. بال بچوں کو، خدام کو وہاں لے جائیں گے. اور مدینے کے فضائل والی مدینہ، تاجدار مدینہ بیان کر رہے ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. والمدینۃ خیر لہم، اور مدینہ ان کے لیے بہتر ہے. لو کانوا یعلمون، اگر وہ جانتے، اگر وہ سمجھتے. مسلم و بخاری شریف کی حدیث کی اس شرح کرتے ہوئے مفتی صاحب فرماتے ہیں معلوم ہوا یمن، شام، عراق تمام ملکوں سے مدینہ منورہ بہتر اور افضل ہے. ملک شام میں ہزاروں انبیاء ہیں، بیت المقدس ہے. مدینہ پاک میں آخری نبی ہیں، پیارے نبی ہیں، محمد عربی ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. مگر مدینہ ہی افضل ہے. وہاں ہزاروں ہیں، وہ ہزاروں تارے ہیں، اور حضور سورج ہیں. تاروں میں روشنی سورج سے ہوتی ہے. اور مفتی صاحب لکھتے ہیں، مفتی احمد یار خان نعیمی، اس جملہ کے معنی یہ کرتے ہیں امام مالک، والمدینۃ خیر لہم لو کانوا یعلمون، تو مدینہ ان کے لیے بہتر تھا اگر وہ سمجھتے، اگر وہ جانتے کہ تمام جگہوں سے مدینہ بہتر ہے. اس میں مکہ معظمہ بھی شامل ہے. امام مالک فرماتے ہیں. وہ مفتی صاحب مزید فرماتے ہیں خیال رہے تمام اماموں کے نزدیک مدینہ منورہ میں رہنا مکہ مکرمہ میں رہنے سے بھی افضل ہے. فرماتے ہیں کسی حدیث میں مکہ معظمہ کے رہنے پر اتنا زور نہیں دیا گیا جتنا مدینہ منورہ میں رہنے پر دیا گیا. مدینہ منورہ کس کس اعتبار سے، اگر ہم اس کو مزید وضاحت میں جائیں، کس کس اعتبار سے اس میں بہتری اور بھلائی ہے؟ رہتے ہیں میرے آقا، میرے سرور، میرے مولا، میرے دلبر مدینے میں، تو کتنی بڑی وجہ ہے، سبب اصل تو یہی ہے. پھر مدینہ پاک میں مسجد نبوی ہے، ریاض الجنہ ہے، منبر مصطفیٰ ہے، جنت البقیع ہے. کتنی برکتیں الحمدللہ. ہر شہر سے اچھا سرکار کا مدینہ، ہر شہر سے اچھا
سے بھی سہانا سرکار کا مدینہ 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 جنت سے بھی سہانا سرکار کا مدینہ دونوں جہاں سے پیارا کونوں مکان سے پیارا دونوں جہاں سے پیارا کونوں مکان سے پیارا ہر آنکھ کا ہے تارا سرکار کا مدینہ 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 ہر آنکھ کا ہے تارا سرکار کا مدینہ سبحان اللہ سبحان اللہ. پیرس پہ مرنے والے پیرس کو بھول جاتا لندن پہ مرنے والے لندن کو بھول جاتا تو بھی جو دیکھ لیتا سرکار کا مدینہ 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 تو بھی جو دیکھ لیتا مدینہ تو بھی جو دیکھ لیتا سرکار کا مدینہ. کیا بات ہے سبحان اللہ. مزید مدینہ منورہ کے کچھ نام بیان ہو جائے. جی لبیک. مدینہ پاک کے مبارک مقدس ناموں میں ایک نام ہے الجنت الحصینہ، اس میں صاد سین نہیں ہے. المجنہ یعنی مضبوط حفاظت، مضبوط قلعہ. تفسیر طبری میں یہ نام ذکر ہے کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے غزوہ احد کے موقع پر خود ارشاد فرمایا الا فی جنت حصینہ، میں مضبوط حفاظت میں ہوں. مشرکین سے کہہ دو ہم جنگ کے لیے تیار ہیں. تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو مضبوط حفاظت کا کہا یہ مدینہ پاک کو کہا. اس لیے مدینہ پاک کے مبارک ناموں میں ایک نام ہے الجنت الحصینہ مضبوط حفاظت اور المجنہ مضبوط قلعہ. سبحان اللہ. اتنے پیارے پیارے نام مدینہ شریف کے ہمیں سننے کی سعادت حاصل ہو رہی ہے. بیت رسول، مدینۃ الرسول، خیرہ خیرہ بھلائی والی جگہ، اور الجنت الحسینہ یہ صاد کے ساتھ، اور المجنہ مضبوط قلعہ حفاظت کی جگہ. یہ الحمدللہ مدینہ منورہ کے مبارک نام ہیں. آج ہم نے یہ نام سننے کی سعادت حاصل کی. آخر میں نگران پاکستان سے عرض کروں گا کچھ اشعار بھی مدینہ شریف سے متعلق مزید بیان ہو جائیں. مدینے کو جائیں یہ جی چاہتا ہے، مدینے کو جائیں وہیں سر جھکائیں یہ جی چاہتا ہے، مدینے کو جائیں مدینے کے آقا دو عالم کے مولا مدینے کے آقا
تیرے پاس آئیں، یہ جی چاہتا ہے تیرے پاس آئیں، یہ جی چاہتا ہے مدینے کو جائیں، پہنچ جائیں بیسا ہم جو مدینے، پہنچ جائیں بیسا ہم جو خود کو نہ پانا، یہ جی چاہتا ہے مدینے کو جائیں، یہ جی چاہتا ہے مقدر جگائیں، یہ جی چاہتا ہے مدینے کو جائیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مدینہ منورہ سے متعلق معلومات لینے کے لیے پابندی سے ہمارے اس پروگرام میں شرکت کرتے رہیں، اللہ نے چاہا تو انمول معلومات کا خزانہ بھی ہاتھ آئے گا، اور عشق رسول کی لازوال دولت میں بھی اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔ اللہ پاک ہمیں اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ ذکر مدینہ کرتے رہنے کی، یاد مدینہ کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ نبیوں میں جیسے افضل و اعلیٰ ہے مصطفیٰ، شہروں میں بادشاہ ہے مدینہ حضور کا